السلام علیکم دوستو، میں ہوں اعجاز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ پاکستان میں 2022 کا مونسون غیر معمولی حد تک طویل اور تباہ کن رہا، جس نے ملک کے طول و عرض میں سیلابی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر بلوچستان کے 127 اضلاع ہوئے ہیں۔ سندھ کے 17، خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع متاثر ہیں۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں کم و بیش 480 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پر تصویر، جس کا نام میر خان بنگالی بتایا جا رہا ہے، اپنے بچوں کی تلاش میں خود بھی زوراور پانی کے آگے بے بس ہو گیا، زمین میں دھس گیا۔ صرف ہاتھ ہی تھے، کتنی تکلیف میں زندگی کی بازی ہار گیا، بلکہ سب کچھ ہار گیا۔ کئی مقامات پر لوگ اپنوں کو بچانے کے لیے خود بھی سیلاب میں بہہ گئے۔ کیا اداروں کی تکلیف سے آگاہی مہم نہیں چلائی گئی تھی؟ اداروں کی طرف سے جاری الرٹ پر لوگ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، چند سیکنڈ میں پوری دنیا باخبر ہو جاتی ہے۔ لوگ ایسے حالات میں احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو ایسے حالات کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو ایسے حالات میں فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے معاملات پر عمل کر کے خود کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے علاقوں کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر شفٹ ہونا چاہیے۔ ایسی جگہوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جہاں سے پانی کے بہاؤ کا خطرہ ہو۔ سرکاری اداروں کے ساتھ رابطہ رکھنے کی کوشش کی جائے اور رابطہ میں رہا جائے۔ مسافروں کو ہائی وے، موٹر ویز اور علاقائی افراد سے رہنمائی لینی چاہیے۔ بارش کی صورت میں محفوظ جگہ پر رکھ جائیں۔ اگر آپ کی گاڑی کہیں پھنس گئی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس چکر میں اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں۔ حکومت کو بھی ایسے مقامات پر رہنمائی اسکواڈ کی ڈیوٹی لگا دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو بروقت خطرہ سے محفوظ رکھا جائے۔ افواج پاکستان حکومت لوگوں کی امداد کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ بلوچستان میں انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ 690 کلومیٹر کے طویل شاہراہ تباہ ہو چکی ہے۔ 6 لاکھ ایکڑ فصلیں متاثر ہوئی ہیں۔ انفراسٹرکچر کی بحالی اور لوگوں کی مدد کے لیے ادارے متحرک ہیں۔ حکومت نے عوام سے مدد کی اپیل بھی کی ہے، مگر تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں قائم ہونے والی اتحادی حکومت کی کارکردگی تسلی بخش نہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے 25,000 یا لاکھوں روپے غم کا نعل و بدل نہیں ہے۔ مشکل فیصلوں میں گھری حکومت بے خبری میں اپنی سیاست کے لیے متحرک ہے۔ سالوں سے حکومت میں رہنے والے کی اس دفعہ بھی کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی۔ لوگ مدد کے منتظر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آفت زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ سیلاب سے غریب لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کا گزارا مال ڈنگر اور اناج تھا، جو سب بارشوں کی نذر ہو گیا۔ لوگ حکومت کی مدد کے منتظر تھے، لیکن حکومت اپنے سیاسی معاملات میں الجھی نظر آئی۔ سندھ کے انٹرنیشنل شہر کراچی، جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اس کی کارکردگی پر بات کریں تو یقیناً آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آفت کو روکنا کسی ملک کی حکومت کے بس میں نہیں ہے۔
ترقی یافتہ ممالک بھی ایسے حالات میں ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جدید ٹیکنالوجی اور مشینری موجود ہے۔ ہمارے ہاں عام حالات میں بھی گٹروں کے مین ہول کی صفائی سینیٹری ورکر کو ہول میں اتر کر کرنا پڑتی ہے۔ محکمہ بلدیات کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے، بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے جب جھاڑو، وائپر، ٹریکٹر ٹرالی اور ہاتھوں سے پانی لگایا جا رہا ہو، سڑک صاف کیے جا رہے ہوں، حکومت کی کارکردگی پر سوال تو کھڑے ہوں گے۔ سوال اداروں کو دیے گئے فنڈز پر سوالات ہی سوالات ہیں۔ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکمرانی کے بعد بھی ناکامی سمجھ سے بالاتر ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے وفاق سے زیادہ فنڈ کے مالک ہیں۔ ان کو صوبائی آزادی مل چکی اور وہ خود مختار ہیں، لیکن ستم ظرفی دیکھیں کہ آج بھی سارا ڈرامہ وفاق کو سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی سیاست کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہی۔ اداروں پر مسلم لیگ تنقید کی صورت میں قبول نہیں۔ مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں عمران خان کو نشانہ بنایا اور پھر خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد مسلم لیگ نون کو اپنے نشانے پر رکھا۔ یہ سلسلہ کہیں رکتا نظر نہیں آتا۔ عوام کو ہمدردی کے لیے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات اور مقدمات قائم کرتی ہیں، لیکن 75 سالوں میں عوام آج بھی مہنگائی، غربت اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ عمران خان کو کون سی طاقت گرم کر رہی ہے؟ خان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔ جس طرح وہ ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں، جمہوریت میں ممکن نہیں۔ حالات کو خرابی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان کو جمہوری طرز سے سیاست اپنانا ہوگی۔ ماضی میں جس طرح نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کیے تھے، عمران خان نے بھی وہی طرز سیاست اپنے دور حکومت میں جاری رکھا، جو دونوں سیاسی جماعتوں کا ماضی میں طریقہ رہا۔ آج عوام ذہنی بیمار بن چکی ہے۔ نوجوان نسل معاشرتی اور اخلاقی قدروں کو پامال کرتی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح عمران خان نے اداروں کو دھمکیاں دی ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے اور ملک میں لاقانونیت پروان چڑھے گی۔ عمران خان کو بدلنا ہوگا۔ خود کو قوم کا مسیحا بنانا ہوگا۔ عمران خان اپنے لہجے میں تھوڑی سی نرمی لائیں اور اس ملک کو، قوم کو اس پی ڈی ایم سے بچائیں۔ تو دوستو، میری آپ سب دوستوں سے اینڈ پہ گزارش ہے کہ کائنڈلی جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں، تاکہ میری نئی ویڈیو آنے کا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اینڈ پہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کائنڈلی لازمی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔